یہ قبرستان ہے، قبر ہے، آیات قرآنیہ لکھی سورہ کافرون، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، لوح قرآنیہ۔ ایک یہ قبر ہے، اس کے ساتھ میرے بالکل قریب کھڑے ہوئے دوسری یہ قبر ہے، اس کے اوپر بھی چاروں کل لکھے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورتی سے لکھے ہوئے ہیں۔ میرے قرب میں ایک اور وہ سامنے قبر نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی چاروں کل لکھے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال یہاں بالکل سامنے دو قبروں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ داری ہوں، 1 2 3 4 5، اور یہ بالکل قریب میں یہ ایک اور قبر ہے، یہاں پہ لوح قرآنی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قبر کے سرحانے پہ بالکل تھوڑی سی اونچائی کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی اونچائی کے ساتھ یہاں پہ درود پاک بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دو قبریں اکٹھی ہیں، ان دونوں کے اوپر سورۃ اخلاص، سورہ کافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اور یہ دیکھیے آیات مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ موجود ہیں، لوح قرآنی موجود ہے، سورہ کافرون، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ آپ نے مختلف قبور پہ دیکھا آیات قرآنیہ لکھی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی حرمت کو اس قدر عزیز رکھتے ہیں کہ قرآن بچوں نے اگر پکڑا ہوا ہونا تو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے چلتے ہیں، اور یہاں 20 قبریں ایسی ہیں چھوٹے سے قبرستان میں جہاں آیات قرآنیہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب میرا مقصد آپ سے عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پاؤں کے برابر بھی قرآن کو رکھنا بے ادبی سمجھتے ہیں، قرآن کو ایک کتاب کی طرح یوں لٹکا کے چلنے میں اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے، اور 100 قسم کے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اور یہ جو آیات مبارکہ لکھی ہیں، وہاں آیات مبارکہ لکھی ہیں، اس طرف جو آیات مبارکہ، ان تمام قبروں تک بآسانی رسائی ہے۔ شام کے ٹائم میں کبھی کوئی کتا آ جائے، کوئی بلی آ جائے، اور رات کے وقت میں قبروں کو پھلانگنے والے قرآن کے اوپر سے پھلانگ رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ انہی آیات مبارکہ پہ اب جیسے ایک سائڈ پہ لکھی ہیں یا کسی قبر کی پشت پہ لکھی ہوئی ہیں یا قبر کے بالکل دہانے پہ لکھی ہوئی ہیں، اس کے سرحانے پہ لکھی ہوئی ہیں، ان آیات مبارکہ پہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کتے نے کبھی پیشاب کر دیا ہو تو ہم ثواب لینے کے بجائے الٹا ہم گناہ کما رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہ قبر، اس میں ماربل لگا ہوا ہے، یہ 5-7 قبریں اس طرف ہیں، کسی پہ ماربل لگا ہوا ہے، کسی پہ ٹائل لگی ہوئی ہے، ہر قبر کوئی 30 50 70 ہزار روپے میں تیار ہوئی ہوئی ہے۔ یہی روپیہ، یہی پیسہ اگر ہم مرکز اسلام اپنی مسجد میں ماہانہ یا یکبارگی یا کسی مدرسہ میں جہاں پہ رہائشی طلباء ہوں، دین کی خدمت گزار ہوں، دہشت گرد پیدا نہ ہوتے ہوں، غنڈے پیدا نہ ہوتے ہوں، بلکہ اسلام کے سپاہی پیدا ہوتے ہوں، ہم وہاں ان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی مساجد کو مضبوط کرنے کے لیے، کچھ ایسے بچے جو یتیم ہیں، ایسی خواتین جو بیوہ ہیں اور گھروں میں کسی کے ہاں کام کرنے پہ مجبور ہیں، کیا ان کی کفالت کے ذریعے سے ہم اپنے والد یا والدہ کو ثواب میں پہنچا سکتے؟ اگر خدا نہ خواستہ قبر کے گر جانے کا خطرہ ہے تو قبر کی صرف لپائی کروا لی جائے یا ایک سائڈ سے اسے اینٹیں لگوا لی جائیں، بس۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ان کا لازماً خیال رکھیے۔ ایک یہ کہ قبر کو پکا کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسری یہ بات کہ جب آپ نے قبر کو اگر سائڈوں سے یا اوپر نیچے سے اگر کچھ نہ کچھ آپ نے پکا کیا، کم از کم قرآن پاک کی آیات تو ان کے اوپر نہ لکھوائیں۔ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآنی آیات کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔